السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آپ سب کا ہم اپنے عربک اسٹڈی گروپ آف انڈیا میں سواگت کرتے ہیں۔ آج ٹرانسلیشن کورس کی پہلی ریکارڈڈ ویڈیو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، محمد وسیم۔ فرینڈز، آج کی اس کلاس میں ہم نے پہلے ہی سیکھا تھا کہ جب ہم ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب کوئی ملتا ہے تو کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، کچھ فریزز کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز ہے، سب سے پہلے جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو ہاؤ آر یو، یہ پہلا سینٹنس ہوتا ہے نارملی۔ اس کو عربک میں کیسے کہتے ہیں؟ کیف حالکا، عربک میں کہتے ہیں کیف حالکا۔ حالکی، حالکم یا حالکما پہلے ہی ہم لوگوں کو آ چکا ہے کہ کس طریقے سے یہ چینج ہوتا ہے، لیکن نارمل سینٹنس جو ہے وہ ہاؤ آر یو، کیف حالک، کیف حالک، آپ کیسے ہیں۔ اس کا جواب میں آئی ایم گڈ، آئی ایم فائن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں، یا آئی ایم ڈوئنگ ویل، یا اس طریقے سے اور بھی جو فریزز ہو سکتے ہیں وہ کہے جاتے ہیں، سینٹنسز ہوتے ہیں کہے جاتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں۔ عربک میں اس کے لیے کہا جاتا ہے انا بخیر، اور کچھ لوگ آگے پھر اس کے جوڑ دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو آئی ایم فائن، آئی ایم گڈ، انا بخیر، آگے جوڑ دیں گے الحمدللہ، آل پریزز آر فار اللہ، آل پریزز آر فار اللہ، الحمدللہ۔ اس طریقے سے یہ ہمارا حال چال پوچھنے کا یہ انداز ہے عربک کے اندر، کہ اگر کوئی ہاؤ آر یو کہہ رہا ہے تو اس کو کیف حالک، اس کے جواب میں کیف حالک کے جواب میں انا بخیر، آئی ایم فائن، آئی ایم گڈ، الحمدللہ ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ کا اور اچھا ہو جائے گا، انا بخیر الحمدللہ، آل پریزز آر فار اللہ۔ اسی طریقے سے آپ لوگ جیسے انگلش کے اندر یا عربک کے اندر بھی سررت بلقائک یا سررت برؤیتک، اس طرح کا سینٹنس بھی یوز ہوتا ہے۔ اٹس نائس ٹو میٹ یو، اٹس نائس ٹو سی یو۔ تو انا سررت بلقائک، اٹس نائس ٹو میٹ یو، انا سررت برؤیتک، اٹس نائس ٹو سی یو۔ یہاں پہ آپ رویا کہتے ہیں، رآ یرا رؤیتن، مطلب دیکھنا، ٹو سی یو۔ لقیہ یلقا، لقا ہوتا ہے ملاقات کرنا، تو سررت بلقائک اٹس نائس ٹو میٹ یو، اور سررت برؤیتک اٹس نائس ٹو سی یو۔ اس کی جگہ پہ آپ دوسرا سینٹینس بھی یوز کرتے ہیں، انا مسرور برؤیتک یا انا مسرور بلقائک، اس طرح سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے چٹ چیٹ کے اندر جب ہم گوسپ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو اوکے، فائن، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اس کے لیے عربک میں تمام کہہ دیتے ہیں، خلاص کہہ دیتے ہیں، یا طیب کہہ دیتے ہیں، اوکے، اٹس اوکے، طیب۔ یا گڈ کہنا ہے، نائس کہنا ہے، ویری گڈ کہنا ہے تو اس کے لیے جمیل یا جمیل جدا یوز ہوتا ہے۔ ایکسیلنٹ کہنا ہے تو اس کے لیے ممتاز یوز ہوتا ہے، اور ونڈرفل کہنا ہے تو اس کے لیے رائع، 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 عین ہے لاسٹ میں، رائع۔ تو اس طریقے کے یہ کچھ ورڈز ہیں جو کامن یوز میں ہیں، ڈیلی یوز میں ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کے لیے ویل ڈن انگلش میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں، عربک میں اس کے لیے احسنتا یا احسنتے، یہ آپ میل اور فیمیل کے حساب سے چینج کریں گے۔ ویل ڈن کے لیے احسنتا میل کے لیے، اور احسنتے فیمیل کے لیے۔ یا احسنتم، احسنتما آپ جانتے ہیں کہ سنگولر اور پلورل اور تثنیہ کے لیے دو لوگ ہیں ان کے لیے آپ چینج کریں گے، احسنتا، احسنتما، احسنتم یا احسنتے، لیکن جو سینٹینس ہے وہ یہ ہے ویل ڈن، احسنت۔ اس طریقے سے گڈ جاب کے لیے عربک کے اندر جب آپ کو کسی کو کہنا ہو گڈ جاب، آپ نے اچھا کام کیا ہے، آپ نے جو کام کر کے دیا ہے اچھا ہے، گڈ جاب کہنا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عمل موفق، عمل موفق، اچھا کام کیا آپ نے، گڈ جاب۔ اسی طریقے سے یہ موفق جو ہے اس کے لیے اگر ہم ورڈ دیکھیں تو ایکچوئل ورڈ وفقہ ہے، وفقہ یوفق، توفیق سے وفقک اللہ، اللہ آپ کو توفیق دے۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں مے اللہ گرانٹ یو سکسیز، یا مے اللہ ہیلپ یو۔ گویا کہ وفقک اللہ کے ایک طریقے سے دو میننگ ہے، ایک ہے کہ اللہ آپ کو سکسیس دے، یا اللہ آپ کی جو کام ہے اس میں ہیلپ کرے۔ تو دونوں سینس تقریباً ایک ہی ہے، لیکن دو طریقے سے یہ مے اللہ ہیلپ یو یا مے اللہ گرانٹ یو سکسیس، دو طریقے سے کہا جاتا ہے وفقک اللہ کی میننگ۔ باقی گڈ جاب کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ عمل موفق۔ فرینڈس، یہ کچھ فریزز تھے جو آپ کو میں بتانا چاہتا تھا، آپ اس کو اپنی نوٹ بکس کے اندر نوٹ کر سکتے ہیں اور اس کو یاد کریں۔ اور آج کی کلاس میں ہم اتنے ہی فریزز کریں گے۔
آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے آگے ٹرانسلیشن کی طرف۔ ٹرانسلیشن میں آج میں نے ایک نیا چیپٹر آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کیا ہے، اور وہ ہے القراءۃ الراشدہ سے۔ القراءۃ الراشدہ آپ جو پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، القراءۃ الراشدہ اس سے ہے یہ چیپٹر النملہ، اس کا ٹرانسلیشن کریں گے ہم لوگ۔ ٹرانسلیشن النملہ، النملہ یہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے، یہ چیونٹی کو کہتے ہیں، آنٹ، ANT، آنٹ چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع نمل آتی ہے یا نملات بھی آتی ہے۔ نمل بہت ساری چیونٹیوں کو کہا جاتا ہے، اگر نملہ ایک چیونٹی کو کہنا ہے تو النملہ کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے نملات۔ یہ گویا کہ ایک طریقے سے پویم ہے، پوئٹری ہے، لیکن ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا سینٹنس ہے طاب سعی بالعمل۔ طاب، طاب یطیبو، طاب یطیبو آتا ہے باب ضربہ یضربو سے، اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا ہونا، بی گڈ، انگلش میں کہتے ہیں ٹو بی گڈ، اچھا ہونا۔ طاب سعی، 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 سعا یسعا، سعا یسعا کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا، اسٹرگل کرنا، ان ساری میننگ کے اندر یہ آتا ہے۔ بالعمل، عمل کہتے ہیں ہوپ کو، اس کی جمع ہوتی ہے اعمال۔ عمل کہتے ہیں ہوپ کو اور اس کی جمع ہوتی ہے اعمال۔ اس کا پورا سینٹینس ہو جائے گا طاب سعی بالعمل، مائی اسٹرگل ود ہوپ از گڈ، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس سینٹینس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں طاب سعی بالعمل، مائی ایفرٹ، سعی، سعی کا ہم نے بھی پڑھا، سعی مائی ایفرٹ یا مائی اسٹرگل، ایفرٹ یہاں پہ زیادہ اچھا ہے، مائی ایفرٹ ود ہوپ، عمل، امید، ہوپ، ود ہوپ از بیوٹیفل بھی کہہ سکتے ہیں، طابہ یطیبو ٹو بی گڈ، بی گڈ اس کا معنی ہوتا ہے، یا پلیزر، پلیزرس، پلیزرس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مائی ایفرٹ ود ہوپ از گڈ یا از بیوٹیفل یا از پلیزرس، اس طریقے سے آپ ان میں سے کوئی سا بھی چوز کر سکتے ہیں۔ اگلا سینٹینس ہے اس کا، اس پویم کا، لست ارضا بالکسل، بالکسل، لست ارضا، لستو لیسا سے ہے، لستو میرے لیے یوز ہو رہا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، اس کے لیے ہوتا ہے ارضا، رضیہ یرضا مانے ہوتا ہے راضی ہونا، ایگری کرنا، رضیہ یرضا ذات سے ہے، رضیہ یرضا ایگری کرنا۔ تو لستو ارضا، آئی ڈونٹ ایگری، آئی ڈونٹ ایگری بالکسل، کسلا یکسلو، کسلن، کسلانن، لیزی ہونا، لیزینس کو کہتے ہیں کسل۔ تو آئی ڈونٹ ایگری ود لیزینس، یا آئیڈل شپ کہہ سکتے ہیں کہ بیکار پڑے رہنا، فالتو پڑے رہنا، اس کو کسل کہتے ہیں، سستی اور کاہلی کو۔ تو لست ارضا بالکسل، آئی ڈونٹ ایگری ود دا لیزینس۔ غایتی نیل الطلب، غایت کہتے ہیں ویژن بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ گول بھی کہہ سکتے ہیں، ٹارگٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ غایت کے لیے آبجیکٹو بھی یوز کر سکتے ہیں، مائی آبجیکٹو، تو میرا مقصد، میرا آبجیکٹو کیا ہے؟ نیل الطلب، مقصد کو حاصل کرنا، گول کو پانا، نیل، نالا یا نالو مطلب پانا، اچیو کرنا۔ مائی آبجیکٹو، تو پورا سینٹینس کا ترجمہ ہو جائے گا مائی آبجیکٹو یا مائی ٹارگیٹ از ٹو اچیو دا گول، مائی ٹارگیٹ از ٹو اچیو دا گول۔ اب طلب کہتے ہیں مقصد کو پانا، مقصد کہتے ہیں۔ طلب کے معنی دوسرے بھی ہوتے ہیں، طلبہ یا طلب معنی ٹو اپیل کرنا، ٹو آسک کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ الطلب جو ہے وہ مقصد کے لیے، گول کے لیے، ٹارگیٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ پوئٹری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ اپنے براڈر میننگز کے اندر یوز ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ڈفرینس لگے گا کہ ایکچوئل ورڈ کی میننگ، ایگزیکٹ ورڈ کی میننگ کیا ہے، اور اس کے لیے کس طریقے سے یہاں پہ الطلب کے لیے مقصد، غایت، ٹارگیٹ، گول کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ تو مائی آبجیکٹو از ٹو گیٹ یا ٹو اچیو دا گول۔ لا ابالی، لا ابالی، بالا یوالی، ٹو کیئر مطلب پرواہ کرنا، اس کے معنی ہوتا ہے آئی ڈونٹ کیئر، لا ابالی آئی ڈونٹ کیئر، بالتعب، تعب مطلب ہوتا ہے تھکنا، یعنی کہ محنت کرنا، کوشش کرنا، ان سب کے معنی میں یوز ہوتا ہے تعب، تعبہ یا تعبو، تعب، محنت کرنا۔ تو یہ پورا سینٹینس ہو گیا، لا ابالی بالتعب، آئی ڈونٹ کیئر آف ہارڈ شپ یا ڈیفیکلٹی، آئی ڈونٹ کیئر آف
hardship, difficulty یا tiredness. to be tired یہ بھی تعبہ یا تعبو کے معنی یوز ہوتا ہے, to be tired. اگلا سینٹینس ہے ابتنی البیت الحسن. ابتنی, ابتنا یبتنی مطلب بنانا, کنسٹرکٹ کرنا. آئی کنسٹرکٹ, کنسٹرکٹ CONS, کنسٹرکشن جیسے کنسٹرکشن ہوتا ہے اسی سے کنسٹرکٹ ہے. ابتنی آئی بناتا ہوں, آئی کنسٹرکٹ بیت, بیت مطلب گھر. آئی کنسٹرکٹ دا بیت الحسن بیوٹیفل. I construct the beautiful house. بنظام للسکن. بنظام کہتے ہیں, نظام کہتے ہیں سسٹم کو, نظام کہتے ہیں سسٹم کو, لیکن یہاں پہ نظام کا مطلب ہے with my work, my disciplined work یا with my disciplined efforts. تو بنظام یہاں پہ نظام کے ویسے مطلب کیا ہوتا ہے سسٹم, لیکن یہاں پہ نظام کا مطلب ہے ڈسپلنڈ ایفرٹ. ود مائی ڈسپلن للسکن ٹو لیو. تو یہاں پہ اس کا پورا سینٹینس ہو جائے گا ابتنی البیت الحسن بنظام للسکن. آئی کنسٹرکٹ بیوٹیفل ہاؤس ود مائی ڈسپلنڈ ایفرٹس فار لیونگ, ٹو لیو دونوں کہہ سکتے ہیں آپ. ولقوتی, ولقوتی اگلا سینٹینس ہے ولقوتی. اور قوت بولتے ہیں لیولیہوڈ کو, کھانے کو, فوڈ جو ہمارا ہوتا ہے ڈیلی روڈ کے ہماری جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو قوت بولتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں. لیولیہوڈ ڈیلی لیولیہوڈ, ڈیلی لیولیہوڈ. ولقوتی اذهب, فور مائی لیولیہوڈ آئی گو, فور مائی لیولیہوڈ آئی گو. ذهب یذهب آ چکا ہے یہ پہلے ہمارے کلاسز کے اندر. لست یومن العب, لست یومن العب, I don't play even one day. I don't play. لعب یلعب مطلب لاسٹ میں جو لعب یلعب ہے اس کا مطلب ہے پلے کرنا. لعب یلعب, I don't play. لست العب, I don't play یومن کسی بھی دن, even one day. تو یہاں پہ نملہ کہہ رہی ہے کہ لست یومن العب, I don't play even one day. کل صیف اجمع, ایوری سمر ڈے. کل صیف, سمر کہتے ہیں پورے سیشن کو, لیکن یہاں پہ ہم ڈے بڑھا کے اپنی طرف سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. کل صیف اجمع, ایوری سمر ڈے آئی کلیکٹ, آئی کلیکٹ میں جمع کرتی ہوں, چھٹی کہہ رہی ہے اپنے لیے. لی فار مائی سیلف, طعامن کھانا, فوڈ. I collect food for myself. Yushbi'u, which feed me, that feed me یا that feeds me. یہاں پہ feeds کہیں گے yushbi'u. کل صیف اجمع, every day, every summer day I collect food for myself to feed myself. ایسے کر سکتے ہیں to feed myself. Every summer day I collect food to feed myself. یہ پورا سینٹینس ہو جائے گا. فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ, when it is rain season, یا آپ کہہ سکتے ہیں when it is raining. جاء المطر یہاں پہ سیزن سے مراد ہے, سیزن پورا کہا جا رہا ہے, سیزن کے لیے کہا جا رہا ہے, تو آپ سیزن کو یہاں پہ مراد لیں گے when it رین سیزن. جاء یجیء مطلب ہوتا ہے آنا, کم, لیکن ہم ویسے ترجمہ نہیں کریں گے کہ when rain comes, اس طریقے سے یہ اچھا نہیں ہوگا. فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ, آپ یہاں پہ اچھا ترجمہ یہ ہو جائے گا when it is rain season. كَانَ لِي بَيْتِي الْمَقَرُ, then my house become, کانا مطلب ہوتا ہے تھا, was. لی for myself, لی for myself, بیتی my house. کانا لی بیتی المقر, یہاں پہ اگر ورڈ کا ترجمہ کہیں گے تو کانا واز ہوتا ہے, کانا کے مطلب واز ورڈ کے لیے. لی بیتی my house was المقر, my ہیڈ کوارٹر. کیسے المقر ہیڈ کوارٹر کو کہتے ہیں, المقر ریزیڈینس کو بھی کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہیبیٹیٹ کو کہتے ہیں. ابارڈ, یہ سارے لفظ جو آتے ہیں ریزیڈینس کہہ سکتے ہیں, ابارڈ کہہ سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے آپ
ہیڈ کوارٹر کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ سب سے اچھا جو ورڈ ہوگا المقر کا اس کے لیے یہاں پہ کہ میں لاسٹ میں جا کے وہاں پہ پناہ لیتی ہوں. جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو میں اپنے گھر کے اندر پناہ لیتی ہوں. تو المقر کے لیے ہم ریزورٹ یوز کریں گے. ریزورٹ ریزورٹ کہتے ہیں RESORT. ریزورٹ یہ ریزورٹ ہوتا ہے. ریزورٹ کا مطلب ہوتا ہے پناہ گاہ, جہاں پہ لاسٹ میں جا کے پناہ لی جاتی ہے. تو یہ ہمارا ہو جائے گا المقر. کانا لی بیتی المقر. اور ہم کانا کے لیے یہاں پہ واز نہیں کریں گے کیونکہ یہ پیچھے فیضا سے جوڑ رہا ہے. تو وین اٹ از رین سیزن مائی ہاؤس بیکمز, یہاں پہ بیکمز کریں گے. مائی ہاؤس بیکمز مائی لاسٹ ریزورٹ. المقر لاسٹ ریزورٹ. داکا شانی فی الصغر. شان بولتے ہیں مائی مطلب ہمارا جو یہ میرا کام ہے یا میرا معاملہ ہے, اس طریقے سے اردو میں کہتے ہیں. انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں دس از مائی ذالک شانی, دس از مائی افیئر فی الصغر. صغر کہتے ہیں چھوٹے بچپنے کو. ان چائلڈہڈ یا چائلڈہڈ. تو اس کا پورا ترجمہ ذالک شانی فی الصغر, دس از مائی افیئر ان چائلڈہڈ و نظامی فی الکبر. نظام میں نے اوپر بتایا یہ سسٹم کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک سینس لیا جا رہا ہے کہ مائی ڈسپلنڈ ایفرٹ کہہ سکتے ہیں, یا یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں دس از مائی رول, دس از مائی رول. و نظامی فی الکبر, دس از مائی رول یا دس از مائی روٹین یا دس از مائی ہیبٹ یا دس از مائی ورک لائف. اس طریقے سے ان ساری میننگ میں یہاں پہ یوز ہوا ہے. تو آپ پیچھے سے اس کا ترجمہ ہے. فی الکبر کہتے ہیں اولڈ ایج, اولڈنیس کو. الکبر بولتے ہیں اولڈنیس کو, اولڈ ایج کو. تو پورا ہو جائے گا ذالک شأنی فی الصغر, دس از ذالکا, ذاکا یہاں پہ ہے, ذاکا شأنی, ذاکا شأنی فی الصغر, دیٹ از مائی افیئر ان چائلڈہڈ اینڈ دس از مائی رول یا وے آف لائف ان اولڈ ایج, ان اولڈنیس. اننی نعم المثل, آئی ایم دا, نعمہ بولتے ہیں بہت اچھا کسی کو, نعم المثل کہا جاتا ہے بہت اچھی مثال. تو نعم المثل کا انگلش میں ہو جائے گا ایکسیلنٹ, ایکسیلنٹ ایگزامپل. تو اننی نعم المثل, آئی ایم دا ایکسیلنٹ ایگزامپل, آئی ایم دا ایکسیلنٹ ایگزامپل باجتہادی فی العمل ود مائی ہارڈ ورک. تو اس کا بے اجتہادی فی العمل ود مائی ہارڈ ورک. اب اس پورے دونوں پوئم کے جو پارٹ ہیں ان کو پورے ایک سینٹینس بنا کے اننی نعم المثل باجتہادی فی العمل, آئی ایم دا بیسٹ ایگزامپل کہہ سکتے ہیں, لیکن جو ورڈ ہم نعمل یوز کریں اس کے لیے ایکسیلنٹ اچھا ہے, اور بیسٹ بھی کر سکتے ہیں. بیسٹ ایگزامپل, آئی ایم دا بیسٹ ایگزامپل, یا یہاں پہ آپ کہہ لیجیے آئی ایم دا ایکسیلنٹ ایگزامپل آف ہارڈ ورک. بے اجتہادی, مائی ہارڈ ورک ہے یہاں پہ, فی العمل مائی ہارڈ ود مائی, با کے ساتھ ہم ود کا ترجمہ کر رہے ہیں, یا جو لاسٹ میں لگا اس کے لیے مائی ہوتا ہے, لیکن ہم پورا سینٹینس جو بنا رہے ہیں وہ کس طریقے سے بنا رہے ہیں, اننی نعم المثل, آئی ایم دا ایکسیلنٹ ایگزامپل آف لگا کے ہارڈ ورک کر دیا سیدھے. تو یہ پورا صحیح سینٹینس بن جائے گا ان انگلش کا کہ آئی ایم دا ایکسیلنٹ ایگزامپل آف ہارڈ ورکنگ یا ہارڈ ورک. یہ پورا ایک پویم ہے النملہ, جس کے اندر ہمیں ایک طریقے سے میسج بھی دیا گیا ہے کہ چونٹی کس طریقے سے اپنے بچپنے میں کام کرتی ہے, ریگولرلی کام کرتی ہے, پنکچویلٹی کے ساتھ کام کرتی ہے, اور ایفرٹ لگانے سے وہ رکتی نہیں, کسی بھی دن وہ اپنے ایفرٹ کرتی رہتی ہے چونٹی. تو اس طریقے سے یہ ہمارے لیے ایگزامپل بھی ہے, ہماری ہیومن لائف میں بھی, ہم اسٹوڈنٹ لائف میں بھی, پوری زندگی کے اندر ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے جس سے ہم ایک اچھا ایگزامپل لے سکتے ہیں. اب یہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ کس طریقے سے یہ ہمارا اس کا ٹرانسلیشن ہے, یا اس میں جو ورڈ ہیں وہ کس طریقے سے ہم سولو کریں گے. اب ایک بار میں لاسٹ میں پھر سے اس کو پورا ٹرانسلیشن آپ کو کر دیتا ہوں. النملہ, دا آنٹ, النملہ, الف لام جہاں پہ لگا ہوتا ہے وہاں پہ ہم لگا لیتے ہیں دا. تو النملہ, دا آنٹ. طاب سعی بالعمل, مائی ایفرٹ ود ہوپ آر گڈ, آر بیوٹیفل یا pleasure us. My effort with hope are
آر نہیں کریں گے. ایفرٹ کر رہے ہیں ہم سعی واحد کے لیے سنگولر کر رہے ہیں تو اس کے بعد ایفرٹ کریں گے از. مائی ایفرٹ ود ہوپ از پلیزرس یا از بیوٹیفل یا از گڈ. لست ارضا بالکسل لست ارضا بالکسل. I don't agree with the laziness. I don't agree with the laziness. غایتی نیل الطلب. My objective is to achieve. My objective is to achieve the target, to achieve the goal. My objective is to achieve the vision. کہہ سکتے ہیں ویژن غایت کو ویژن بھی کہہ سکتے ہیں. My vision is یا my objective is. My objective is to achieve the target, to achieve the goal. لا أبالي بالتعب. I don't care of hard work, difficulties یا hardship. لا أبالي بالتعب. I don't care of difficulties or hardships. أبتني البيت الحسن. I construct the beautiful house بنظام للسكن. with my disciplined effort. نظام کا میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو سسٹم، لیکن یہاں پہ ہم کر رہے ہیں ڈسپلنڈ ایفرٹ. with my disciplined effort for living. I construct the beautiful house with my disciplined effort for living. وَلِقُوتِي أَذْهَبُ. For my livelihood I go. For my livelihood I go. لَسْتُ يَوْمًا أَلْعَبُ. I don't play even one day. لَسْتُ يَوْمًا أَلْعَبُ. لَسْتُ يَوْمًا أَلْعَبُ. I don't play even one day. I don't play even one day. كُلَّ صَيْفٍ أَجْمَعُ. كُلَّ صَيْفٍ أَجْمَعُ. Every summer day. Every day in the summer session. کہہ لیجیے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو چینج کر کے. اور ایوری سمر ڈے یا ایوری ڈے ان دا سمر سیشن آئی کلیکٹ. آگے ہے لی طعامن یشبع. کل صیف اجمع لی. آئی کلیکٹ فار مائی سیلف طعامن فوڈ یشبع ٹو فیڈ مائی سیلف. تو اس کا پورا سینٹینس ہو جائے گا کل صیف اجمع لی طعامن یشعب. کل صیف اجمع لی طعامن یشبع. Every summer day I collect food for myself to feed. Every summer day I collect food for myself to feed. فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ. Then when it is rain season, when it is rain season, yeah, when the rain season comes, when the rain season comes, kana li bayti al-maqar. My house becomes my last resort. المقر کہتے ہیں ریزورٹ کو، لاسٹ ریزورٹ یعنی وہ پناہ گاہ ہو جاتی ہے میری. اس کا پورا ترجمہ ہو گیا فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ. when the rain season comes, كان لي بيتي المقر. my house becomes my last resort. ذاك شأني في الصغر. ذاك شأني في الصغر. This is my affair in childhood. This is my affair in childhood. ونظامي في الكبر. and my rule, yeah, my way of life in old age or in oldness. So ذاك شأني في الصغر. This is my affair in the childhood and this is my way of life in the oldness. إنني نعم المثل. I am the excellent example of باجتهادي في العمل of hard work. I am the excellent example of the hard work. آپ اس کو ایکسیلنٹ کی جگہ پہ بیسٹ ایگزامپل بھی کہہ سکتے ہیں ایسے کر کے اننی نعم المثل باجتہادی فی العمل. I am the best example of hard work. I am the best example of hard work.
فرینڈس، یہ آج کا ہمارا لیسن تھا ٹرانسلیشن کا. اس میں سے آپ لوگوں کو 2-3 کام کرنے ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ لیسن جو ہم نے پڑھا ہے اس میں سے جو ورڈز ہیں جو آپ کے لیے پہلی بار آ رہے ہیں آپ اپنی نوٹ بک کے اندر لکھیں گے، اور نوٹ بک کے اندر اس کی ورڈ اور میننگ کیا ہوتی ہے وہ ورڈ میننگ آپ اپنے نوٹ بک کے اندر لکھیں گے. نوٹ بک میں لکھنے کے بعد اس کی میننگ تلاش کر کے آپ اس کو یاد بھی کریں گے کہ اس کی میننگ کیا ہے، کیونکہ جو بھی نئے ورڈز آتے ہیں ان نئے ورڈز کا یاد کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. ٹرانسلیشن یا کسی بھی دوسری ادر لینگویج کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ورڈز ہونے چاہیے بہت سارے. جب ورڈز ہوں گے ان کی میننگ آپ کو پتہ ہوگی تو آپ اس کو یوز کر پائیں گے. ورڈز اور میننگز کا ریلیشن لینگویج کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے ہی ہمارے پاس ایک طریقے سے کہہ لیجیے ہمارے پاکٹ میں منی ہے. اگر ہمارے پاکٹ میں منی ہوگی تبھی ہم ان کو یوز کر پائیں گے. اگر ہمارے پاکٹ میں منی نہیں ہے یا ہمارے اے ٹی ایم کے اندر بیلنس ہی نہیں ہے تو ہم اس کو یوز نہیں کر پائیں گے. ایسے ہی آپ کے پاس اگر ورڈز اور میننگز نہیں ہیں تو آپ کتنی ہی گرامر سیکھ لیں، کتنی لینگویج آپ سن لیں، کچھ کر لیں، لیکن آپ کے پاس اگر ورڈز نہیں ہوں گے تو آپ اس کو یوز نہیں کر پائیں گے، نہ اچھا ٹرانسلیشن کر پائیں گے، نہ اچھی لینگویج بول پائیں گے. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو نئے نئے ورڈ آ رہے ہیں آپ ان کو سب سے پہلے اپنے نوٹ بک کے اندر لکھیں، اور نوٹ بک میں لکھنے کے بعد آپ ان کو پھر یاد کریں ان کی میننگ. آج کا یہ ہمارا لیسن اتنا ہی ہے. اس کے بعد جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں پہلے ہی ان کو آپ دھیان سے کر لیجئے گا. اور آج کی کلاس میں آپ کو پھر سے ایک بار ریوائز کر دے رہا ہوں کہ ہم نے گرامر میں جو چیزیں سیکھی ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے نومینل سینٹینسز سیکھے ہیں. نومینل سینٹینسز کے علاوہ ہم نے وربل سینٹینسز سیکھے ہیں. تو ان کے جو ایگزامپلس ہیں آپ بنا کے ان کو پریکٹس کیجئے. جتنا پریکٹس کریں گے اتنا آپ کو اچھا آئے گا. نومینل سینٹینس کے ساتھ وربل سینٹینسز، اور اس کے بعد ہم نے انکمپلیٹ سینٹینس اور کمپلیٹ سینٹینس. یہ جو انکمپلیٹ سینٹینس اور کمپلیٹ سینٹینسز ہیں جو ہم نے سیکھے ہیں کلاس کے اندر، وہ بہت امپورٹنٹ ہے جہاں پہ زیادہ تر لوگ مسٹیکس کرتے ہیں. ٹرانسلیشن کے اندر جو بیسک یعنی بگنرز ہوتے ہیں اس کے اندر انکمپلیٹ سینٹینس ہے یا کمپلیٹ سینٹینس ہے، اس میں بہت زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں. تو یہ والی چیز آپ کو بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے تاکہ آگے جب ہم بڑھیں تو مسٹیکس نہ ہوں. آج کی کلاس ہماری یہیں پہ ختم کریں گے. آج ہم اپنی کلاس یہیں پہ ختم کریں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ محنت کریں گے، جتنا بہتر ہو سکتا ہے سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور جو چیزیں کہی جا رہی ہیں آپ سے کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ کریں گے. اور اس طریقے سے ہم دونوں مل کے، آپ اور ہم مل کے انشاءاللہ اپنا ٹرانسلیشن اچھا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.